الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اے مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان رسول، مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ اجتماع ذکر و نعت شروع ہو چکا ہے۔ دل تھام لیجئے، بے وضو ہیں تو ہو سکے تو باوضو ہو جائیے، کیونکہ اب ان کا ذکر ہونا ہے جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ ان کی نعتیں پڑھی جانی ہیں جن کا نام سن کر دیوانہ خوش ہو جاتا ہے، جن کا ذکر زخموں پہ مرہم رکھ دیتا ہے، اور غمگین دل جب ان کا نام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں بھائی؟ ان آقا کی نعتیں پڑھنی ہے انشاءاللہ، تو خوش کیوں نہ ہو؟ باوضو بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے جو عاشقان رسول یہاں تشریف فرما ہیں وہ اگر دوزانو نہیں ہیں تو ہو سکے تو دوزانو ہو جائیں ادب کی نیت سے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکے اہتمام کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی ثواب حاصل ہوگا۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ حاضرین بھی نیت فرمائیں اور ناظرین بھی نیت فرمائیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ جھوم جھوم کر حمد پڑھیں گے، نعتیں پڑھیں گے، منقبتیں پڑھیں گے، علم دین سیکھیں گے، سیکھ کر عمل کریں گے۔ کوئی مسلمان بھائی آیا اس کے لیے جگہ کشادہ کر دیں گے، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کریں گے، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچیں گے۔ تلاوت قرآن بھی توجہ سے ادب سے سنیں گے انشاءاللہ۔ دعائے خیر بھی کریں گے، آخر میں صلاۃ والسلام بھی پڑھیں گے، اور آخر میں مسلمانوں سے خود بڑھ بڑھ کر مسکراتے ہوئے ملاقات کریں گے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اور جو حسب حال نیتیں حاضر ہوں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اجتماع ذکر و نعت میں شامل رہیے انشاءاللہ، ڈھیروں برکتیں حاصل فرمائیں گے۔ آئیے تلاوت قرآن پاک سے اس مہکے مہکے رنگ برنگے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله
سورہ بقرہ کی مبارک آخری 2 آیتوں کو آپ نے سماعت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیاری پیاری دعائیں قاری صاحب اس میں مانگی گئی. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہم پر کرم فرمائے، ہماری مدد فرمائے. بہت ہی پیاری پیاری دعائیں ہیں. آئیے اب اللہ عز و جل کے دربار میں اس کی حمد بھی بجا لاتے ہیں. اس کے دربار میں کچھ اشعار پڑھتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد پڑھیں. مل کے پڑھیے. اللہ 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 اللہ
خود سے کرتا ہے سب قدرت سے کام ہے اس کے حکمت سے اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا 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 مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی مل کے بولو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا
کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو حسین آنکھ نے آقا دیکھا نہیں کوئی، ارے یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ اور اب اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی، اس رنگ کا اس شان کا گنبد
گنبد تو بہت ہیں مگر خضرا نہیں کوئی گنبد تو بہت ہیں مگر خضرا نہیں کوئی میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ایسے نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے ارے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا یہ سچ ہے کہ خالد ثانی کما نہیں کوئی نہیں کوئی یہ سچ ہے کہ خالد نہیں کوئی جیسے تیرے سرکار ایسا نہیں کوئی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسے میرے سرکار ہیں، بلند آواز سے کہیں نا، جیسے میرے سرکار ہیں. ساری رات بھی کہتے رہیں تو حق ادا نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی ہے ہی نہیں. وہ آقا کہ جو چاند کی طرف اشارہ کرے تو وہ دو ٹکڑے ہو جائے، کوئی اور ہے ایسا جو چاند کو دو ٹکڑے کرتے؟ زلزلہ آئے، پہاڑ پہ اپنا قدم مبارک ماریں تو زلزلہ رک جائے. کیوں؟ میرے سرکار جیسا کوئی نہیں. میرے محبوب اپنی انگلیوں سے چشمے جاری کر دیں، کھاری کنویں اپنے لعاب دہن سے، اپنے مبارک تھوک پاک سے میٹھے کر دیں، کیونکہ میرے آقا جیسا کوئی ہے ہی نہیں. کٹے ہوئے بازو پہ اپنا لعاب دہن لگائیں تو جڑ جائے، نکلی ہوئی آنکھ پر لعاب دہن لگائیں تو پہلے سے زیادہ روشن ہو جائے. کیوں؟ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. میرے محبوب کا پسینہ خوشبودار ہے، ہماری طرح نہیں ہے وہ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بنایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے نرالا بنایا، ایسا بنایا کہ آپ کے بعد کوئی ایسا بنایا ہی نہیں.
محبوب جیسا کوئی نہیں ہے. ان کی پیدائش بھی نرالی ہے، ان کی پیدائش بھی سب سے الگ. حلیمہ کے گھر میں جائیں تو غربت کدے کو دولت کدا بنا دیں. وہی کہ جس کی زمینوں پہ قحط سالی ہو چکی تھی اب ہریالی ہی ہریالی ہو گئی. جس کی بکری کے تھن تک خشک ہو چکے تھے اب بکریاں خوب فربا موٹی تازی ہو گئی. میرے آقا کے قدم پڑتے ہی حلیمہ سعدیہ کی قسمت جاگ اٹھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے محبوب کا بچپن جیسا بچپن کسی کا نہیں، میرے محبوب کی جوانی جیسی جوانی کسی کی نہیں، میرے محبوب کے اخلاق جیسے اخلاق کسی کے نہیں، میرے محبوب کی زلفوں جیسی زلفیں کسی کی نہیں، میرے محبوب کے دندان جیسے دندان کسی کے نہیں، میرے محبوب کی مسجد جیسی مسجد کسی کی نہیں، میرے محبوب کے شہر جیسا شہر کسی کا نہیں. کیوں؟ کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، محبوب جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو جس کی نسبت ان سے ہو گئی وہ بھی نرالی ہو جاتی ہے، وہ شے بھی انوکھی ہو جاتی ہے. اور جب دیوانے کی ان سے نسبت ہوتی ہے، بندے کی ان سے نسبت ہوتی ہے تو وہ بھی پھر خواجہ بن جاتا ہے، وہ داتا کہلاتا ہے، وہ غوث اعظم کہلاتے ہیں. کیونکہ پھر وہ بھی نرالے ہو جاتے ہیں. کہ نرالے سے نسبت ہوتی ہے تو بندہ نرالا ہو جاتا ہے. اپنی نسبت جوڑ کے رکھنی ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کو جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر دم مدینہ 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 کر کے گویا اس نسبت کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. کہ بس ہم نے تو چھوڑ کے مدینہ کہیں جانا ہی نہیں ہے، اس نسبت اور اس در کو چھوڑ کے کہیں جانا ہی نہیں. کیوں نہیں جانا؟ جیسے میرے سرکار ہیں، ذرا زور سے، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. جب تک دم میں دم ہے یہ نعرہ لگاتے رہیں گے انشاءاللہ. آئیے ایک اور نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. اب تو نہ روک ہے عادت سگ بگڑ اب تو نہ روک عادت سگ بگڑ کریم پہلے لقمہ تر کھلائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد بڑی صلی علی کریمنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ
تو کچھ نہ ہو، کہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے بڑی صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد بڑی صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، اب تو میرا بھی رحمت کا تقاضا کرنا، اب تو میرا بھی ہے، اب تو میرا بھی ہے، اب تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، اب تو میرا بھی ہے، اب تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، اب تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میں کہ ذرا ہو مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرا میں کہ ذرا میں کہ ذرا میں کہ ذرا ہو مجھے وسعت صحرا دے، کہ تیرے بس میں ہے خطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے، کہ تیرے بس میں ہے خطرے کو بھی دریا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا، میں ہوں بے کس آقا، میں ہوں بے کس آقا، میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا، میں ہوں بے کس، کیوں کہوں بے کس ہوں، بے بس ہوں، مجبور ہوں، تم ہو میں تم پر
پر فدا تم پہ کروڑوں درود جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرت آٹھ پگر تکتی ہے رستہ تیرا خانے صحرا ہے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا میں ہوں بے کس تیرا شہنشاہ ایسا گارا تیرا میں ہوں بے کس میں ہوں بے کس تیرا شہنشاہ ایسا گارا تیرا میں ہوں بے کس تیرا شہنشاہ ایسا گارا تیرا میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تیری شان کے شایان ایسا کرنا کہ تیری شان کے شان کے تیری شان کے شان ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم یہ تیرا کام ہے آمنہ کے دل یتیم یہ تیرا کام یہ تیرا کام یہ تیرا کام یہ تیرا امت کی شفاعت تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا ساری امت کی ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے کوئی فاروق کوئی سے پوچھے کہ کسے آتا ہے دل کی دنیا کو نظر سے توبہ کرنا دل کی دنیا کو نظر
نظر سے تہوانا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ میں شرم نصیب ان کی نظر پڑ گئی مجھ پہ میں شرم مجھ پہ میں شرم مجھ پہ میں شرم مجھ پہ میں شرم میں نصیب ان کی نظر پڑ گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا تو میرا بھی ہے رحمت کا کیا بات ہے، کیا مدنی چینل کے ناظرین، کیا بات ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ شاعر نے بڑا پیارا شعر لکھا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، جب تک منگتا بیٹھا رہے بیٹھنے دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیتے کچھ نہیں ہے، بیٹھا رہے خود ہی چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اتنا نوازتے ہیں کہ کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا۔ ایک دفعہ کسی بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ حاتم طائی کے بارے میں تو یہ ملتا ہے کہ اس کے گھر کے 7 دروازے تھے، اور مانگنے والا منگتا، ایک دروازے سے آتا اس سے بھی دیتا، دوسرے سے آتا اس سے بھی دیتا، تیسرے سے آتا اس سے بھی دیتا، چوتھے سے آتا اس سے بھی دیتا، یہاں تک کہ 7 دروازوں سے آتا تو 7 سے حاتم طائی دیتا۔ بتاؤ تمہارے نبی کا بھی کوئی ایسا واقعہ ہے؟ تمہارے نبی کا بھی کوئی ایسا ملتا ہے کچھ؟ ان بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ 7 دروازے تھے تو 7 سے آ گیا منگتا، اگر 8واں ہوتا تو 8ویں سے بھی آ جاتا، کیونکہ اس کی ضرورت ہی پوری نہیں ہوئی، اس کی ضرورت ہی پوری نہیں ہوئی۔ میرے محبوب ایک ہی دروازے سے اتنا عطا فرماتے ہیں، پھر کسی کے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا۔ اتنا عطا کرتے ہیں کہ مانگنے والا پھر دینے والا بن جاتا ہے۔ ہم اس آقا کے منگتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ آئیے ایک اور نعت شریف سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد،
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضا کے قربان جاؤ اپنے رضا کے قربان جاؤ جس نے سکھایا جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اونچے گمالا ہے نا کیا کیا پوچھے گمالا ہے نا کیا کیا میں یہ کہوں گا میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبہ پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام ہے. تمام بھائی شامل ہو جائیے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا آگ طیبہ میں سبحانہ بول بولا نور کا باغ طیبہ میں سبحانہ بول بولا نور کا مست ہو گئے بلبل پڑھتی ہے کلمہ نور کا مست ہو گئے بلبل پڑھتی ہے کلمہ نور کا پار کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا پار کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا ان کے قصر قدر سے خلد کمرہ نور کا ان کے قصر قدر سے خلد کمرہ نور کا سدرا پائے باغ میں ننھا سا پودا نور کا سدرا پائے باغ میں ننھا سا پودا نور کا عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا مسمن برج وہ شوے اعلیٰ نور کا یہ مسمن برج وہ شوے اعلیٰ نور کا میں گدا تو بادشاہ
بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ ہے گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے داد صدقہ نور کا نور دل دونا تیرا دے داد صدقہ نور کا آج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا کاف گئے سوگات گن یا ابرو آنکھیں عین سوات کاف گئے سوگات گن یا ابرو آنکھیں عین سوات کاف آیا عین سوات کا ہے چہرہ نور کا کاف آیا عین سوات کا ہے چہرہ نور کا نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تو گئے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا پوشت پر ڈھلتا سر انور سے شملہ نور کا پوشت پر ڈھلتا سر انور سے شملہ نور کا دیکھے موسیٰ طور پر اترا صحیفہ نور کا دیکھے موسیٰ طور پر اترا صحیفہ نور کا رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے رضائے رضا پیارے رضا سونے رضا میٹھے رضا ہے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح غابہ میں بٹتا بڑا نور کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی نبینا
صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب دکھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گرے سے جائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد رخصت قافلہ کا شور غش سے غم اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پار نہ تھے حبیب کو پالتے گے غریب کو پار نہ تھے حبیب کو پالتے گے غریب کو جو نصیب کو روئے جو اب نصیب کو چین کا ہو گوائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد جانے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جانے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا عذاب جس کو ہو درد کا عذاب نازے دوا اٹھائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد
تو نہ روک اے غنی، عادت سنگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سنگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی، میرے کریم پہلے ہی، لقمہ تیرا کیوں صلی علی نبینا، صلی علی محمد، دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، چھائی ہے اب تو چھاؤنی، چھائی ہے اب تو چھاؤنی، حشر کے آنا جائے کیوں صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی کریمنا، صلی علی محمد، یا تو یوں ہی تڑپ کے جائے، یا وہ ہی دام سے چھڑائے، یا تو یوں ہی تڑپ کے جائے، یا وہ ہی دام سے چھڑائے، منت غیر کیوں اٹھائے، منت غیر کیوں اٹھائے، کوئی ترس جتائے کیوں صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، ہے تو رضا نراست ستم، جرم پہ گر لجائے ہاں، ہے تو رضا نراست ستم، جرم پہ گر لجائے ہاں، کوئی بجائے سوزے غم، کوئی بجائے سوزے غم، سازے طرب بجائے کیوں صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ اجتماع ذکر و نعت جاری ہے۔ باب المدینہ کراچی کے ایک بڑے ہی آباد علاقے شاہ فیصل کالونی سے یہ سلسلہ ہو رہا ہے، الحنفیہ مسجد۔ میں جب آ رہا تھا تو آبادی ہی آبادی
ٹریفک کا رش اور اتنے سارے لوگ، ماشاءاللہ مسجد بھی کثیر تعداد میں اسلامی بھائیوں سے بھری ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں جمع ہے۔ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ وہ نہ چاہتا تو ہم یہاں نہیں آ سکتے تھے، اس کی توفیق ہے تو ہم اس کے ذکر میں آئے ہیں، اس کے حبیب کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ایسے ذکر کی محفلیں سجتی ہیں نا تو ان محفلوں کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ ان محفلوں میں بڑا سکون ہوتا ہے، بڑا سرور ہوتا ہے۔ لیکن یہ تعداد جو یہاں موجود ہے، اس کے علاوہ مدنی چینل پر بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ نیکی کی دعوت کتنوں تک پہنچتی ہے۔ ہم اپنے اطراف میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنی بلڈنگ میں، اپنی گلی میں، اپنے جو مارکیٹ ہے اس میں ذرا توجہ کریں، ذرا نظر گھمائیں تو ہمیں گناہوں کے انبار اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ اور ان سب تک دین کی بات پہنچانے کے لیے نیکی کی دعوت کا جذبہ ہونا یہ ضروری ہے۔ نیکی کی دعوت کا جذبہ مسلمانوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بے نمازی بڑھ رہے ہیں۔ فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں بے آباد ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سود عام ہو رہا ہے، جھوٹ عام ہو رہا ہے، لالچ عام ہو رہی ہے، گالی گلوچ عام ہو رہی ہے، اور کیا کیا گناہوں کے سیلاب جو ہیں وہ امڈ آئے ہیں، اور ہم اس کے لیے کسی قسم کی فکر نہیں کرتے۔ یاد رہے، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ ہمارا ذمہ ہے، یہ ہمارا منصب ہے۔ اب نبی نہیں آئیں گے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب نبیوں کا کام ہمیں کرنا ہے، اب تبلیغ کا فریضہ ہمیں ادا کرنا ہے، نیکی کی دعوت ہمیں دینی ہے، برائی سے ہمیں منع کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو متحرک ہونا ہوگا، اپنا دل جلانا ہوگا۔ گناہوں کو جب دیکھیں تو دل جلے۔ ہم نیکی کی دعوت دیں گے کب؟ جب گناہ دیکھ کے دل جلے گا۔ ہمارا تو دل ہی نہیں جلتا، ہم تو گناہ دیکھ کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں یا ویسے ہی نکل جاتے ہیں، لیکن دل نہیں جلاتے۔ یاد رہے، دل جلانا یہ ضعیف ایمان کا درجہ ہے۔ نیکی کی دعوت کے 3 درجے حدیث پاک میں بیان کیے گئے، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ پہلا درجہ ہے ہاتھوں سے روکنا، برائی کو ہاتھوں سے روکنا، یہ حاکم کا کام ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے زبان سے روکنا، نیکی کی دعوت دے کر، لوگوں کو سمجھا کر، موٹیویٹ کر کے، ایجوکیٹ کر کے، یہ ہم سب کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ ہے دل میں برا جاننا، برائی کو دیکھ کر دل میں برا جاننا، یہ تیسرا درجہ ہے۔ دل سے بتائیے، کیا ہم دل میں برا جانتے ہیں؟ اپنے آپ پر غور کیجئے کہ ہم دل میں برا جانتے ہیں کہ نہیں؟ میں کہیں سے گزر رہا ہوں اور میں نے دیکھا کہ خوب لوگ ڈانس کر رہے ہیں اور معاذ اللہ گانے کی دھن پر رقص کر رہے ہیں، میں دیکھ کے کیا کرتا ہوں؟ گزر جاتا ہوں، یا تھوڑا بہت خود بھی معاذ اللہ اس میں شامل ہو جاتا ہوں، یا میرا دل جلتا ہے؟ ایسے ایسے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ جب وہ گناہ دیکھتے تھے تو ان کے پیشاب میں خون آنے لگتا تھا۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ جب گناہ دیکھ کے دل جلتا تھا تو یہی چیز انہیں پھر اس طرح کے معاملات تک لے آتی تھی۔ ہم تو بالکل بے فکرے ہو کے اوندھے پڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ میں فجر پڑھ رہا ہوں، میں فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہوں، میں عشاء کی نماز کے لیے جا رہا ہوں، میں الحمدللہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں الحمدللہ سود سے بچتا ہوں، میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہفتہ وار اجتماع میں آتا جاتا ہوں، نیکی کی دعوت میں آتا جاتا ہوں، لیکن دوسرا میرا بھائی اس سے دور ہے، وہ سود بھی لے رہا ہے، وہ لالچ بھی کر رہا ہے، وہ دھوکہ بھی دے رہا ہے، وہ کم بھی تول رہا ہے، وہ گالیاں بھی دے رہا ہے، وہ نمازیں بھی قضا کر رہا ہے، میرا دل نہیں جلتا، دل نہیں جلتا۔ مجھے ہے یا شیخ اپنی دیکھ، اپنا کام کرو بھائی، میں تو گناہ نہیں کر رہا نا، میں تو مسجد میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہوگی۔ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے متحرک ہو جائیے، اس جذبے کو بیدار کیجئے کہ ہمیں اپنے علاقے، محلے میں، اپنے شہر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانی۔ حدیث پاک میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں، حدیث پاک طویل ہے، کہ ایک کشتی جا رہی ہے سمندر میں، جس میں 2 طبقے ہیں، 2 فلور ہیں، گراؤنڈ فلور اینڈ فرسٹ فلور۔ اب جب پانی پینا ہوتا ہے تو گراؤنڈ فلور والے فرسٹ فلور پہ جاتے ہیں، پانی لے کر آتے ہیں، پیتے ہیں،
اب مشقت ہوتی ہے، اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں، اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں. تو نیچے والوں میں سے کسی نے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے ہی فلور پہ کوئی سوراخ کر لیں، کھڈا کھودیں، تھوڑا سا سوراخ کر لیں، اتنا سارا پانی ہے، سمندر میں کشتی چل رہی ہے، نیچے سے پانی آ جائے گا، اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اب آیا تو اوپر کے فلور والے نیچے والوں کو روکیں گے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، سمندر میں سوراخ کیا تو پانی کشتی میں آ جائے گا، تم بھی ڈوبو گے ہم بھی ڈوب جائیں گے. یا اوپر والے کہیں گے جو کرنا ہے کرنے دو، اپنے فلور پہ کر رہے ہیں، ہمیں کیا، اپنے فلور پہ کر رہے ہیں. تو بتائیے اگر اوپر والے انہیں روکیں گے تو خود بھی بچیں گے اور انہیں بھی بچا لیں گے، اور اگر انہیں نہیں روکیں گے کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ مجھے کیا، تو خود بھی ڈوب جائیں گے، نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے. کتنی پیاری مثال دی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ہم اگر محلے میں دیکھ رہے ہیں کہ چرس عام ہو رہی ہے، ہیروئن عام ہو رہی ہے، شراب عام ہو رہی ہے، بے نمازی بڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز میں مسجد خالی ہو رہی ہے، تو یاد رہے کہ دل جلانا ہوگا اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دینی ہوگی. آج خدا نہ خواستہ دوسرے کا بھائی، دوسرے کا بیٹا چرسی بن گیا ہے، ہیروئن چی بن گیا ہے، یہ آگ ہمارے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے. میرا بھائی، بیٹا، بھتیجا، بھانجا بھی کل اس لت میں پڑ سکتا ہے. مجھے اس آگ کو بجھانے کے لیے محلے میں نیکی کی دعوت دینی ہوگی، مسجد بھرو تحریک چلانی ہوگی. جب کسی کے گھر میں آگ لگتی ہے، خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو سارے محلے والے مل کے اس آگ کو بجھائیں گے کہ نہیں؟ انہیں پتا ہے اگر اس آگ کو نہ بجھایا تو یہ ہمارے گھر کو بھی جلا دے گی. گویا یہ گناہوں کی آگ بھی اسی طرح ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر آفت زدہ ہے. نیکی کی دعوت کے لیے ابھی سے کمر باندھ لیجئے. رجب المرجب کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، بیج بونے کا مہینہ، پھر شعبان فصل میں پانی دینے کا مہینہ، پھر رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ. یہ مہینے آ رہے ہیں، اس میں لوگوں کا دل نرم ہو جاتا ہے. جی ہاں، اس میں لوگ زیادہ جلدی رغبت سے مسجدوں کی قریب آتے ہیں. ہم سب کو کمر باندھ لینی ہے. آج دعوت اسلامی کے اس اجتماع سے مسجد بھرو تحریک کا جذبہ لے کر جانا ہے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، نیکی کی دعوت خوب سے خوب عام کریں گے. الحمدللہ خواجہ صاحب کی چھٹی آنے والی ہے. ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس 6 رجب المرجب کو ان قریب آنے والا ہے. وہ خواجہ جو ہند کے راجا ہیں، ہندوستان کے بے تاج بادشاہ ہیں، آپ کے در پہ کون ہے جو ماتھا نہیں ٹیکتا؟ کون ہے جو آپ کے رتبے کا خطبہ نہیں پڑھتا؟ الحمدللہ ان کی چھٹی بھی منائیں گے. پھر وہ دن بھی آ رہے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں معراج کے دن. وہ دن آتے ہیں تو خوشی دوبالا ہو جاتی ہے، محبت بڑھ جاتی ہے اپنے پیارے آقا سے کہ ہمارے پیارے آقا وہ واحد نبی ہیں، وہ رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کرایا. انہی دنوں میں یہ کلام بھی جم جم کے پڑھتے ہیں. وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. مزہ آ رہا ہے نا؟ ابھی تو 1 مہینہ باقی ہے، ابھی سے سبحان اللہ کی ایسی صدا آئی ماشاءاللہ. وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بولتے بولتے. وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. معراج مصطفیٰ، مرحبا کہنا ہے، معراج مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ. انشاءاللہ دھوم دھام سے چھٹی بھی منائیں گے اور معراج بھی منائیں گے، اور انشاءاللہ مسجد بھرو تحریک بھی چلائیں گے انشاءاللہ. آئیے ایک مزید کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ منقبت اور صلاۃ و سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مفتی شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا مبارک کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اس کلام میں درود پاک مل کر پڑھنا ہے، آئیے بآواز بلند مل کر پڑھیے۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 اعلی سے اعلی رفعت والے، اعلی سے اعلی رفعت والے، بالا سے بالا عظمت والے، بالا سے بالا عظمت والے، اعلی سے اعلی رفعت والے، اعلی سے اعلی رفعت والے، بالا سے بالا عظمت والے، بالا سے بالا عظمت والے، سب سے برتر عزت والے، سب سے برتر عزت والے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے، تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے، عزت والے عظمت والے، عزت والے عظمت والے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ہیں تمہارے، ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے، ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے، اپنی اپنی جھولی پسارے، اپنی اپنی جھولی پسارے، ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے، اب ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے، اپنی اپنی جھولی پسارے، اپنی اپنی جھولی پسارے، داتا پیارے دولت والے، داتا پیارے دولت والے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سدرہ تمہارا
عرش تمہارا سدرہ تمہارا عرش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا سدرہ تمہارا سدرہ تمہارا عرش تمہارا سدرہ تمہارا عرش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا مالک دوزخ جنت والے مالک دوزخ جنت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رب نے تم کو سیر کرائی رب نے تم کو سیر کرائی اپنی خدائی تم کو دکھائی اپنی خدائی تم کو دکھائی رب نے تم کو سیر کرائی اقرب نے تم کو سیر کرائی اپنی خدائی تم کو دکھائی اپنی خدائی تم کو دکھائی ایسی اچھی بصارت والے ایسی اچھی بصارت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عرش خدا تک کس کی رسائی عرش خدا تک کس کی رسائی دولت رویت کس نے پائی دولت رویت کس نے پائی ایسی دولت و رفعت والے ایسی دولت و رفعت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں ہے ایسا کوئی نہیں ہے ایسا پردے ڈھانپے جو جن کو کا پردہ ڈھانپے جو جن کو کا کوئی نہیں ہے ایسا کوئی نہیں ہے ایسا پردہ ڈھانپے جو جن کو کا پردہ ڈھانپے جو جن کو کا شرم و حیا و غیرت والے شرم و حیا و غیرت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم للأخبر لو نوری کی للأخبر لو نوری کی اچھی صورت ہو نوری کی اچھی صورت ہو نوری کی للأخبر لو نوری کی للأخبر لو آسی کی اچھی صورت ہو آسی کی اچھی صورت ہو آسی کی چاند سی اچھی صورت والے چاند سی اچھی صورت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شيد الله يا عبد القادر سكين البغداد يا شيخ الجيلاني شيد الله يا عبد القادر سكين البغداد يا شيخ الجيلاني ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم 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 کرو عبد القادر ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیخ یا عبد القادر ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا تیرے ہاتھ میں نے دیا تیرے ہاتھ میں لاج یا غوث اعظم شیخ اللہ یا عبد القادر ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیخ اللہ یا عبد القادر ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی شیخ اللہ یا عبد القادر ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے ایک حدیث پاک سن لیں آخر میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام رجب ہے دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھی رجب میں روزے رکھنے والوں کو اس میں سے پلایا جائے تو رجب المرجب کے مہینے میں روزے رکھنے کی بھی نیت فرما لیں انشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ صلاۃ والسلام مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے
اب تو بلوائی مدینے میں آرزوئے حرم سینے میں، اب تو بلوائی مدینے میں، تجھ سے تو جگہ کو مانگتے ہیں جو، تجھ سے تو جگہ کو مانگتے ہیں جو، مسلمان سلام کہتے ہیں، مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں، ہو کرے در بدر جو جاتے ہیں، جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں، ہو کرے در بدر جو کھاتے ہیں، ہم نسیموں کے چاگر تم کو، نسیموں کے چاگر تم کو، وہ پریشان سلام کہتے ہیں، مدینے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، آپ عطار کیوں پریشان گئے، بد سے بدتر بھی زیر دامان ہیں، آپ عطار کیوں پریشان ہیں، بد سے بدتر بھی زیر دامان ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، جو مسلمان سلام کہتے ہیں، مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہمارے اس کابینہ میں کلثوم مسجد میں ہوتا ہے۔ آپ تمام عاشقان رسول اس اجتماع میں ضرور شرکت کیا کریں۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ دعا یاد کر لیجئے اور اس کو رجب اور شعبان میں پڑھنا ہے انشاءاللہ، اس لیے ہم نے دہرائی کے لیے اس دعا کو پڑھ لیا۔ دعا کریں جن اسلامی بھائیوں نے اس اجتماع ذکر و نعت کو کرنے کے لیے محنتیں کی، دن رات ایک کر کے کوششیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، خوشیاں دکھائے۔
آباد رکھے. یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ داران، دیگر اس مسجد کے انتظامیہ کے اسلامی بھائی، یہاں کے امام و خطیب، یہاں کے مؤذن، یہاں کے مسجد کے خادمین، دیگر شریک شرکاء اسلامی بھائیوں کو یا اللہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرما. یہاں پر جتنے عاشقان رسول جمع ہیں، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، بے روزگاریاں، بے اولادیاں، ناچاقیاں، مقدمہ بازیاں، قرض داریاں دور فرما. یا اللہ سب کی مشکلات دور کر کے سب کو سکھوں والی زندگی عطا فرما، سکون و اطمینان والی زندگی عطا فرما. جو ہم نے نیکی کی دعوت دینے کی نیتیں کی ہیں یا اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جب دمیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.